اللہ سے جو تعلق ہمیں بچوں کا بنانا ہے، اس میں پہلی بات یہ سمجھیے کہ بچے جب اس دنیا میں آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ سے تعلق ان کا نہ ہو یا وہ پیدائشی طور پر کوئی گناہگار قسم کی مخلوق ہوں۔ بچہ جو ہے نا، اس کی اپنی ایک روحانیت ہوتی ہے، بچے کے اپنے اندر ایک معصومیت ہوتی ہے، ایک پاکیزگی ہوتی ہے، اور اللہ نے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ وہ خیر کو قبول کرتا ہے، خیر کو پسند کرتا ہے، خیر کی طرف بڑھتا ہے۔ تو اس کے اپنے اندر جو نیکی کا سبسٹنس ہے وہ بہت ٹھیک ٹھاک ہے، اور یہ وہ پرائمری گرین ہے جس کو ہماری فیسیلیٹیشن سے گرو ہوگا، اور یہ پھر کوئی اور شجر طیب کے طور پر یہ پھر مزید اپنے آپ کو ڈیولپ کرے گا، یہ پھر آگے کی بات ہے۔ لیکن اس کے اندر وہ تخم طیب موجود ہے، وہ طیب سیڈ موجود ہے جو ایک شجر طیب کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے۔ تو اب یہ آگے کیسے کنوے ہوتا ہے، اس میں ایک اہم بات یہ ہے، دیکھیے اگر میں اس کی ایک اگزامپل اکثر دیتا ہوں، وہ بہت سے لوگوں نے شاید سنی ہو۔ اگر مجھے نزلہ ہو رہا ہے اور بہت زوردار قسم کا نزلہ ہو رہا ہے، اور کوئی صاحب میرے ساتھ پورا دن یا 2-3 دن میرے ساتھ رہتے ہیں، تو تیسرے دن بہت امکان اس بات کا ہے کہ وہ نزلہ ان کو بھی منتقل ہو جائے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ جس طرح صاحب نزلہ سے نزلہ لگتا ہے، بالکل اسی طرح صاحب تقویٰ سے تقویٰ لگتا ہے۔ اگر میرے دل میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس زندہ ہے تو میری اولاد میں یہ خود ہی منتقل ہو جائے گا، اس کے لیے تقریروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں، دل میں تقوی کی چنگاری اگر یہ موجود ہے تو احادیث اور قرآن کے تذکرے کے بغیر بھی اولاد میں بہت بڑی خیر منتقل ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دل میں تقوی کی چنگاری نہیں ہے اور میں ان کو اٹھتے بیٹھتے احادیث سناتا ہوں، قرآن کی آیات کے ریفرنسز دیتا ہوں، لیکن دل میں تقوی کی چنگاری موجود نہیں ہے، تو وہ نتائج پیدا نہیں ہو سکتے، بلکہ خطرہ اس بات کا ہے کہ نتائج کچھ اور نوعیت کے پیدا ہو جائیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ہی سینسٹیو بات ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے۔ ہم سب کو جو زیادہ فکر لگی ہوئی ہے نا کہ ہم اپنے بچے سے کیا کہیں، کیا سمجھائیں، بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید پیرنٹنگ یا ٹیچنگ اس کا نام ہے۔ پیرنٹنگ اور ٹیچنگ کے اندر جو سمجھانا اور کہنا ہے نا، یہ پیرنٹنگ اور ٹیچنگ کا تو 10% ہے۔ آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو ڈیپلی فیل کریں اور وہ اسے سینس نہ کرے۔ آپ کا انر لینڈسکیپ، آپ کا ایموشنل لینڈسکیپ، آپ کا انٹرنل ڈائلاگ، آپ کا تھاٹ پروسیس، آپ کسی چیز کو پرائرٹی دیتی ہیں، آپ کسی چیز کے اوپر کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، آپ کسی چیز کو کتنا ڈیپلی فیل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے اولاد کے لیے ہڈن نہیں ہیں، اوپن ہیں۔ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور وہ لوگ جو ہمارے گھر سے باہر رہتے ہیں، ان دونوں میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ ہمارے انر لینڈسکیپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہماری بالکل ایک سامنے کی چیز۔ خاص طور پہ بچوں کو، مطلب ان کو وہ جیسے ریویل ہوتا رہتا ہے، ان کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ ہمارا کنوکشن کتنا ہے، ہم کس چیز کو پرائرٹی کیا دیتے ہیں، ہم کس چیز کو ویلیو کیا دیتے ہیں، ہم کسی چیز کے بارے میں ہمارا پرسیپشن کیا ہے، وہ بہت ساری چیزوں سے جیسے نکلتا ہے۔ تو اپنے آپ کو بس ہمیں ٹھیک رکھنا ہے اور اپنی اولاد سے گہرا تعلق بنانا ہے، ان کو دعائیں دینی ہیں، ان سے پیار کرنا ہے، ان پہ ٹرسٹ کرنا ہے۔ یہی وہ کمپلیٹ پیکج ہے جس سے اولاد جو ہے وہ اللہ سے اور باقی خیر سے قریب آئے گی۔ بہت سے پیرنٹس کو یہ مشکل لگتا ہے کہ بھئی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کے لیے خود کو اچھا رکھنا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو وہاں بھیج دیں گے، ہم اس کو وہاں بھیج دیں گے، وہاں داخل کرا دیں گے، فلاں کلب میں جا رہا ہے، فلاں انسٹیٹیوٹ میں جا رہا ہے، فلاں جگہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے، فلاں جگہ پہ حدیث پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو آؤٹ سورسنگ کا ماڈل ہے نا، یہ لوگوں کو زیادہ پسند آنے لگا ہے
یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت دیں، یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کو اچھی ایکٹیویٹیز میں اور جگہوں پہ گھر سے باہر بھی انوالو کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے ساتھ گہرا تعلق، اپنے آپ کو اس کی نظر میں ٹرسٹ وردی بنانا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا، اپنے انر لینڈسکیپ کو جو کہ اس سے چھپایا نہیں جا سکتا، یعنی بچہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے دل کی حالت، آپ کا تھاٹ پروسیس، وہ اس کو اندازہ ہوتا رہتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو جب انٹرنلی ٹھیک کرتے ہیں، اپنے انر لینڈسکیپ پہ کام کرتے ہیں، اس کے فائدے اس کو ملتے ہیں. یہ بات سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے.